بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج ماہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع عطا کیا. آج اس مجلس میں انشاءاللہ کچھ روزے کے احکام اور آداب ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی جو ہمیں توفیق دے، اس کے سارے آداب اور احکام بجا لانے کے ساتھ. اور ساتھ میں یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ماہ رمضان میں ہمیں جو روزہ رکھنے کی تو نے توفیق دیا، ہمیں قیام اور صیام اور بہت سارے نیک اعمال کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. ماہ رمضان کا روزہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی 5 بنیاد ہیں، 5 ستون ہیں. ان میں سب سے پہلا ستون اور بنیاد اللہ رب العالمین نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادتین کا اقرار ہے. شہادتین لا اشہد لا الہ الا اللہ ایک شہادت، اور اشہد ان محمد رسول اللہ دوسری شہادت. یہ 2 شہادتیں ہیں، ان کا اعتراف اور اقرار کرنا. وإقام الصلاۃ نمبر 3 نماز قائم کرنا. نمبر 2 اقامت الصلاۃ. نمبر 3 ایتاء زکاۃ. نمبر 4 صیام رمضان. ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. اور نمبر 5 وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج بیت اللہ جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو. تو روزہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. اللہ رب العالمین نے مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد اللہ نے جب مسلمانوں کے پیر جم گئے اور اسلام پر عمل کرنے کی آزادی مل گئی، اللہ رب العالمین نے روزہ فرض قرار دیا اور اسلام کا رکن قرار دیا.
روزے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بھی روزے کی اہمیت فضیلت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر نبی علیہ السلام نے احادیث میں بھی بڑی فضیلت بیان کیا. آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو پچھلی زندگی کے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ بڑی فضیلت، پچھلی زندگی کے سارے گناہ رمضان کے روزے کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے کو اتنا محبوب عمل قرار دیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے اور دے گا. یہ روزے کو جنہ ڈھال بنایا ہے. اس طرح سے بہت ساری فضیلتیں روزے کی بیان کی گئی اور ہمیشہ سنتے رہے ہیں. آج سب سے پہلے ہم روزوں کے متعلق یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کرائیں گے کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ روزہ فرض کس پر ہوتا ہے. کیا ہر انسان پر روزہ فرض ہے یا کچھ مخصوص لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہے؟ تو فرضیت روزہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان پر اللہ تعالی روزہ فرض کرتے ہیں، کسی غیر مسلم پر، کافر پر، یہودی عیسائی پر اللہ نے روزہ فرض نہیں کرا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، ایمان والو تم پر فرض قرار دیا گیا ہے. اور جو ایمان نہیں لائے ان پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی روزہ قبول کیا جاتا ہے. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ہی شاید کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ نہ ہو. ہندوؤں میں روزہ، عیسائیوں میں روزہ، یہودیوں میں روزہ، ہر ایک کے ہاں روزے کا تصور ہے اور روزہ رکھتے ہیں. لیکن کسی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے. اور جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر روزے کو فرض کرا دیتے ہیں. پہلی شرط ہے اسلام. آدمی جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تب اس پر روزہ فرض ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایک غیر مسلم رمضان کے ایک عشرہ گزر جانے کے بعد مثلا 11 رمضان کو اسلام لاتا ہے تو آج 11 رمضان سے روزہ اس پر فرض ہوگا. اور اگر 11 رمضان کو ایمان لاتا ہے اور صبح سے کھاتا پیتا رہا، ظہر کے وقت اللہ نے اس کو توفیق دی، ایمان لایا، تو اسی وقت سے وہ اپنا روزہ شروع کر دے گا. اس روزے کی کوئی قضا نہیں. اور اسلام سے پہلے جو 10 رمضان گزر گئے ہیں اس کی قضا نہیں. کیوں؟ اس وقت وہ مسلمان تھا نہیں. جس دن مسلمان ہوگا اس دن سے اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہے مسلمان ہونا. اسلام شرط ہے. جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تب اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، مسلمان ہونا. دوسری شرط یہ ہے روزہ فرض ہونے کی کہ آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو، عاقل ہو. عاقل کا مطلب کہ انسان کا دماغ عقل برابر ہو، اس کی عقل کام کرتی ہے. دن رات، سردی گرمی، انسان حیوان ہر ایک میں تمیز کر لیتا ہے. وہ اس کو اللہ نے سوچ بوجھ دی ہے، عقل سلیم ہے. تو عاقل ہونا، اب پاگل مجنون ہے اس کا دماغ ختم ہو گیا ہے، اللہ نے اس پر کوئی روزہ فرض نہیں کیا ہے. عاقل ہو، عقل مند. جب انسان
کی عقل برابر ہو، سوجھ بوجھ سمجھ رکھتا ہوگا، تبھی اس پر روزہ فرض ہے. پاگل پر کوئی روزہ فرض نہیں. یا انسان پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں، دیوانہ نہیں ہے، لیکن کبھی کسی بیماری کی بنا پر اس کے دماغ پر اٹیک ہو گیا ہے، جس کی بنا پر عقل کام نہیں کرتی. اچھے برے بھلے کی کوئی تمیز نہیں، اٹھنے بیٹھنے کی کوئی تمیز نہیں اس کو. تو ایسا انسان چونکہ اس عقل اس کی برابر عاقل نہیں ہے، عقل کام نہیں کرتی، اسی لیے ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہے. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی انسان، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو ذرا سے یاد رکھیں. اور ہمارے معاشرے میں آج اس مسئلے کو معلوم نہ ہونے، اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی بنا پر بہت بڑی سختیاں اور بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے، عاقل ہے، ایک عرصے تک درست رہا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. بڑھاپے کی بنا پر اب اس کی سوجھ بوجھ ختم ہو گئی، اب عقل نہیں اس کی، اب بالکل اس کی عقل ختم ہو گئی ہے. اچھے برے، سردی گرمی، انسان حیوان میں اب اپنے سے کوئی تمیز نہیں کر سکتا، کیا بات کرنی نہیں سمجھ میں آتا. ایسا بوڑھا انسان جس کی عقل جواب دے چکی ہو اور سمجھ بوجھ کھو چکا ہو، گرچہ وہ زندہ ہے، گھر والے اس کو کھانا کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، علاج معالجہ بھی اس کا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، نماز اس پر فرض نہیں ہے، اسلام کا کوئی فریضہ اس پر فرض نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور فریضے کی ادائیگی کے لیے عقل ہونا شرط ہے، اور اس کی عقل کام نہیں کرتی. نہ تو اس پر روزہ ہے اور نہ اس پر کفارہ ہے، یہ یاد رکھیں. اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. ہمارے ہاں کے ایک دستور ہے، عجیب سے ایک دستور ہے. آدمی کبھی سال ہا سال قومے میں چلا گیا ہے، سال 2 سال پڑا ہوا ہے قومے کی حالت میں، یا اسی طرح سے کبھی انسان قومے میں تو نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اتنی عقل خراب ہو گئی کہ اب کام نہیں کرتی. اب لوگ اس پر بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو کفارہ وصول کرتے ہیں، کفارہ ادا کرواتے ہیں. اور بہت لوگ تو خاموش رہتے ہیں. یہ بدعت ہمارے ہاں جو رائج ہوئی ہے، خاموش رہتے ہیں، خاموش. مر جانے کے بعد جب دفنا دیا گیا تو کوئی نام نہاد عالم، مفتی، پیشہ ور آتا ہے اور گھر والوں کو تنگ کرتا ہے. دیکھو تمہارے باپ 1.5 سال تک نماز نہیں پڑھے. کمال ہے کوئی بے نمازی مر جاتا ہے تو اس سے کوئی کفارہ نہیں وصولتا. لیکن اگر کوئی انسان قومے کی وجہ سے یا عقل کی خرابی کی بنا پر روزہ نماز نہیں کر پاتا، اللہ نے فرض ہی نہیں کیا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد ایسے پیشہ ور، مفتی، نام نہاد علماء پہنچ کر کے گھر والوں سے کہتے ہیں اتنا کفارہ تم کو ادا کرنے پر کفارہ لا کر کے ہم کو دے. یہ بالکل فضول چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کی عقل جواب دے چکی ہو، عقل کام نہیں کرتی، اتنا بوڑھا اور اتنا زیادہ اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر نہ کفارہ ہے اور نہ اس کی قضا ہے، نہ اس پر کوئی فریضہ ہے. نمبر 3، تیسری شرط، روزہ فرض ہونے کے لیے تیسری شرط ضروری ہے کہ انسان بالغ ہو، بلوغت کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے. بلوغت کو جب پہنچ جاتا ہے تب اس کے اوپر فرائض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
ایک انسان پر فرائض کی پابندی اور دینی احکام ضروری قرار کر دیتا ہے جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. جب بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تب ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں. انہیں میں سے ایک فریضہ روزہ ہے، رمضان کا روزہ. رمضان کا روزہ ان کے اوپر فرض ہوگا جو مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، بلوغت کو پہنچ جائے. جب تک انسان بلوغت کو نہیں پہنچتا تب تک اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاث. 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کا لکھا نہیں جاتا، ان کے نام اعمال میں گناہ، برائی، نیکی لکھی نہیں جاتی. یہ اللہ رب العالمین نے ایک فریضہ قانون پاس کیا ہے. رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث. 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. کچھ بھی کریں وہ لکھا نہیں جاتا، مرفوع القلم ان کو کہا جاتا. ان میں آپ نے ارشاد فرمایا عن النائم، سونے والا، حتی یستیقظ، جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. سونے میں انسان سے کوئی بھی حرکت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. نمبر 2 وعن الجنون، مجنون اور دیوانہ اور پاگل جب تک اس کی عقل برابر نہ ہو جائے. جب علاج معالجے کے بعد اس کی عقل درست ہو گئی، پاگل پن ختم ہو گیا، سوجھ بوجھ آ گئی، اب اس کے اوپر اب اللہ جو کچھ کرے گا اب اس کا عمل نوٹ کیا جائے گا. اب فریضہ نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کوئی غلط کام کرے گا اللہ تعالیٰ کیا مجرم ہوگا. لیکن جب تک عقل برابر نہ ہو جائے اللہ نے قلم اٹھا رکھی. نمبر 3 وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ اور بچی جب تک کہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے. فرضیت کے لیے یہ بلوغت شرط ہے، لیکن سارے اسلامی احکام کی مشق اور عادت پڑھانے کے لیے نابالغ بچوں سے کرایا جائے گا. فرض تو نہیں ہے لیکن ان کی تربیت کے خاطر کیا جائے گا. مثلا صحیح بخاری کی روایت، صحابہ کرام کے یہاں دستور تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. فرض تو نہیں ہے لیکن عادت بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے. شہر کے وقت بچے کو عورتیں دودھ پلا دیتی، کھانا کھلا دیتی اور اسی وقت سے ان کو چھوڑ دیتی تھی. اب دل میں جب بچہ روتا، بھوک لگتی تو کھلونا تیار کر رکھتی تھی اور وہ کھلونا پکڑا دیتی تاکہ بچہ کھلونے میں مشغول ہو جائے اور اس طرح سے روزہ اس کا پورا ہو جائے. عادت پڑھائی جائے گی. اسی لیے اہل علم، بر اتفاق اہل علم، اگر کوئی ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچہ روزہ تو رکھا لیکن بھوک سے بچہ بہت پریشان ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے، تو بچے کو یہ کہہ کر کے کھلا دے سکتے ہیں، روزہ تروا سکتے ہیں. چلو آج تمہارا روزہ آدھا دن کا ہے، کل تم نے آدھا رکھا تھا، آج تمہارا ایک روزہ ہو گیا. کہا جاتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار، چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ، لوگوں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں. حالانکہ نماز فرض نہیں ہے، نماز نہیں فرض ہے، روزہ بھی نہیں فرض ہے، لیکن اللہ عادت بنانے کے لیے مروا اولادکم بالصلاۃ،
اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب تمہارے بچے وہم ابناء سبع سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 7 سال کے تمہارے بچے ہو گئے 8 9 10 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے بچے ہو جائیں پھر بھی نماز کی پابندی نہ کریں تو ان کو ذرا سزا دو، ان کو مارو، تنبیہ کرو، تاکہ آئندہ بچے نماز چھوڑنے کی ہمت نہ کریں۔ نماز روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن تربیت کے لیے ان سے نماز بھی پڑھوائی جائے گی، تاکید کی جائے گی، روزہ بھی رکھوانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ بڑے ہونے کے بعد بلوغت کے پہلے ہی روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں، بلوغت کے بعد روزہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے، نماز ترک نہ کریں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی بچوں کو اونگ آ رہی ہے، بچے تھگے ہیں، اچھا چلو 2 ہی رکعت نماز پڑھو، وضو کرو 2 ہی رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ۔ لوگ کہتے ارے یہ کیا؟ حضرت حسن کہتے کہ اللہ کے بندے، اللہ نے فرض نہیں کرا دیا، کم سے کم وضو کرا، 2 ہی رکعت صحیح، عادت پڑھانے کے لیے نماز تو پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ بلوغت سے پہلے کم عمری ہی سے بچوں کو دینی احکام کی پابندی کرائی جائے گی، حرام چیز سے روکا جائے گا، غلط چیز سے روکا جائے گا، بد اخلاقی سے روکا جائے گا، نماز روزے کی تاکید کی جائے گی، قرآن پڑھنے کی تاکید کی جائے گی، تاکہ بچے بڑے ہونے کے پہلے عادی ہو جائیں۔ اسی لیے وہ ماں باپ بڑے سکون سے رہتے ہیں جو چھوٹے ہی پن سے بچوں کو دین پر لگا دیتے ہیں۔ نہیں ابھی بچے کو بڑا ہو جائے گا، تب بچہ بڑا ہو گیا، بالغ کو پہنچ گیا، جوانی کو پہنچ رہا ہے، اب ماں باپ کہتے ہیں تو سینہ تان کر کے بچہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اکثر یہ سننے میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، اسلام نے جو ہمیں حکم دیا فرض تو نہیں ہے، لیکن ان سے ادا کروائیں، ان سے پابندی کروائیں تاکہ عادت پڑ جائے۔ نمبر 4 بڑی ہی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ روزہ فرض اس پر ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت ہو، آدمی میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہو، روزہ رکھنے کی صلاحیت اور قوت اس کے اندر موجود ہو۔ اگر روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت، صلاحیت، استطاعت ہے تب اللہ تعالیٰ اس پر روزہ فرض کرتے ہیں، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، روزہ اس پر فرض نہیں ہے۔ اب یہاں غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو جو استطاعت نہیں ہوتی، روزہ نہ رکھنے کی جو طاقت نہیں ہے ان کے اندر، جو عذر ہے، جس عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ 2 قسم کی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھو۔ روزہ جن بیماریوں اور جس عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 ایسا عذر ہے، یعنی ایسی بیماری، ایسا مرض لاحق ہے کہ تجربے نے، ڈاکٹر نے اب بتا دیا کہ یہ مرض ختم ہونے والا نہیں، یہ زندگی بھر کا یہ مرض ہے۔ اور ایسی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایسی بیماریاں اور ایسا عذر جس سے شفا ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں شفا ملنے کی، تو ایسی بیماریاں اب وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو واقعی کسی بیماری کی بنا پر ہو، کسی مجبوری کی بنا پر ہو، کوئی بیماری ہے، بیماری ایسی ہے کہ بیماری جان چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی ہے، موت تک لگی ہوئی ہے، اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک شکل تھی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی انسان
لمبی عمر ہونے کی وجہ سے بڑھاپے میں اب ایسی کمزوری، بڑھاپے کی وجہ سے ایسی کمزوری، ایسی ناصبری انسان میں پیدا ہو جاتی ہے جو بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے جیسے بڑھاپے کی وجہ سے ساری چیزیں کمزور ہو گئی ہیں، بچوں جیسے بھوک لگتی ہے، بچوں جیسی عقل بنتی جا رہی ہے، وہ انسان اب بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک شکل یہ ہے۔ یہ دو شکلیں یہاں بتائی، ایک بیماری اور دوسرا کبر سنی، بڑھاپا۔ اگر ان دونوں کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا اور بہت ہی زیادہ کمزور ہے اور اس بیماری کے اب شفا کی، اب صحت کی بھی امید نہیں ہے، تو ایسی بیماری میں مبتلا انسان جو اس روزے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ رب العالمین نے قرآن پاک وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کا حکم یہ بیان بتایا ہے۔ ایسا عذر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور ایسی بیماری ایسا عذر ہے جس میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور کھانا کھلانے کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے گھر میں کھانا پکتا ہے سب کے لیے، ایک روزے دار کو روزانہ بلا کر کے کھلا دیا کریں۔ آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے ساتھ یا اپنے گھر میں کہیں جیسے بھی آسانی ہو، آپ کے گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے اسی سے ایک آدمی کو، ایک روزے دار کو، بے ایمان کو نہیں، روزے دار کو آپ کھلا دیں، اور اس حاجت مند کو ہر روزے کے بدلے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کھانا نہ دیں، راشن اس کو دے دیں۔ ایک انسان کی خوراک آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان کے لیے کتنا اناج، مثلا آدھا کلو لے دیں۔ ایک انسان کو کتنے چاول کی، ایک روزے دار کو دن بھر میں کتنا کھانا چاہیے، آپ اندازہ لگائے کہ چلو آدھا کلو۔ آپ اپنے یہاں کا ماحول دیکھ لیں تو جتنا کھانا راشن بنتا ہے آپ اتنا راشن نکال کر کے کسی روزے دار غریب کو دے دیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف راشن نہ دیں، صرف راشن نہ دیں۔ کیوں؟ اصل ہے مسکین کو اپنے گھر بلا کر کے پکا کے کھلانا۔ جب کسی مسکین کو آپ اپنے ہاں بلا کر کے کھانا کھلائیں گے کسی روزے دار کو، تو صرف کھانا نہیں دیں گے، کھانا بھی دیں گے، سالن بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، کبھی چائے بھی دیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنی چیز بنا ہوا ہے، فطری طور پر ایک آدمی کا کھانا اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اس کو کھانے پینے کے ساتھ کیا دیں گے، کھانے کے ساتھ سالن کا بھی انتظام کریں گے اور اس کے لوازمات کا انتظام کریں گے۔ اب اگر آپ راشن دے رہے ہیں اور صرف آپ نے راشن دے دیا تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے ہاں کھانے کے ساتھ اس کو مل رہی تھی وہ محروم ہو گیا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ راشن بھی دے دیں، راشن بھی دے اور راشن کے ساتھ ساتھ سالن وغیرہ جس سے انسان چاول یا روٹی کھا لیتا ہے اس کا بھی انتظام کر دیں تاکہ پورے اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ ہے، یہ دو طریقے ہیں۔
اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، چاہیے تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، بلا کر کے اپنے گھر میں روزے دار کو روزانہ کھلائیں، اور چاہیں تو ایک ہی دن میں 30 مسکین کو بلا کر کے کھانا کھلائیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، ایک ہی دن سارے جتنے ایک ہی دن مسکینوں کو بلا دیتے اور پورے روزے کا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے فرصت لے لیتے۔ یہ دونوں چیزیں، ایک قدرت یہ ہے۔ چوتھی شرط پر بات ہو رہی تھی کہ روزہ ان پر فرض ہے جن کے اندر روزہ رکھنے کے استطاعت نہ ہو، اور استطاعت نہ ہونا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قسم تو بیان کر دیا، ایسا عذر ایسی بیماری جو کبھی ختم ہونے والی زندگی بھر کی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور دوسرا عذر، اور دوسری بیماری ایسی ہوتی ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو بیماری دائمی نہیں بلکہ وقتی ہے، علاج ہو رہا ہے، بیمار ہے، اللہ نے آپ کو روزہ چھوڑنے، فمن کان منکم مریضا ولا سفر، جو بھی بیمار ہے اللہ نے اس سے روزہ معاف رکھا ہے، لیکن قضا کی باری آئے گی، یہ عذر تب کیا ہوگا؟ تو اگر بیماری ایسی ہے جو چل جانے والی ہے، علاج ہو رہا ہے، وقتی ہے، ٹمپریری بیماری ہے، صحت ملنے کی کبھی امید ہے، اور صحت مل جاتی ہے ایسے بیماروں کو، ہفتے اشرے کے بعد آپ صحت، ایک مہینے کے بعد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی بیماری ہے تو اس بیماری میں بھی روزہ چھوڑ دینا ہے، لیکن صحت مل جانے کے بعد اگلا رمضان آنے کے پہلے فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر، پھر اگلا رمضان آنے کے پہلے ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے استطاعت کا مطلب۔ اب یہاں ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے رمضان میں جو بیمار جس سے روزہ معاف ہے اس کی 3 شکلیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھیں آپ اچھی طرح سے۔ رمضان میں جو بیمار ہوتے ہیں، جو مسلمان، بیماری کی 3 شکلیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ نمبر 1، ایسی بیماری ہے، بیمار تو ہے، مریض ہے، لیکن نہ تو بیماری روزہ سے نہ بیماری میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ روزہ رکھنے میں بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھے پہلے، یہ روزے کا مسئلہ ہے، فرضیت کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر بیماری دیکھ کر کے آپ روزہ چھوڑ دیں، تو اس لیے 3 شکلیں سمجھے پہلے۔ نمبر 1، ایسی بیماری مسلمان کو ہے کہ اس بیماری میں نہ تو روزے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، بیماری بڑھتی ہے، اور نہ تو مریض کو، روزے دار کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے مریض پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایسی بیماری میں انسان دنیا کے سارے کام کر رہا ہے لیکن بیماری ہے۔ آج اس زمانے میں دیکھ لیں، انسان سارا کام کر رہا ہے اور پاکٹ جو ہے دوائیوں سے بھرا پڑا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا،
لیکن بیمار ہے گولیاں جو ہے نکال کے کھاتا ہے، انجیکشن لگاتا جا رہا. لیکن روزہ جب رمضان کا آیا، جب روزہ رکھتا ہے تو نہ بیماری میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے، اور نہ تو روزہ رکھنے میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. جیسے دنیا کا سارا کام بیماری میں چل رہا ہے، ایسے ہی روزہ بھی رکھنا چاہے تو کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تو ایسے بیمار سے روزہ معاف نہیں، اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. کیوں؟ بیمار ایسا نہیں کہ ہاں روزہ رکھے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی اور تکلیف ہوگی، نہیں، بیماری اپنی حالت پر رہے گی. بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ اس کی بیماری کے لیے زیادہ بیماری میں آرام ملتا ہو روزے سے. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. تو 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے آدمی نہ روزہ بیماری کو بڑھاتا ہے، بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور نہ روزے بیمار کو روزے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نارمل زندگی گزرتی ہے. تو ایسے انسان کو بیماری کا بہانہ کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اس پر روزہ رکھنا تو تھوڑا سا شاق گزرتا ہے، روزہ رکھنا شاق گزرتا، تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن بیماری پر کوئی فرق نہیں آتا. بیماری اپنی جگہ، روزہ رکھے تب بھی وہ اتنی ہی بیماری، اور روزہ چھوڑ دے جب بھی ویسی ہی بیماری. لیکن روزہ رکھنے میں بندے کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے انسان کے لیے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے روزہ معاف رکھا ہے، وہ روزہ افطار کر دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے کو رخصت دیتا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی رخصت کو اپنائیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تیسری شکل بڑی خطرناک ہے. تیسری شکل یہ کہ آدمی پر روزہ بھی شاق گزرتا ہے اور بیماری بھی بڑھتی ہے. دونوں نقصان ہے. جب روزہ رکھتا ہے تو روزے دار آدمی کو، مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، درد پریشانی پڑ جاتی ہے مومن کی. ممکن ہے ایسی بیماری ہو کہ کھانا نہ ملے تکلیف بڑھ جائے. یہ ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. نمبر 2، بیماری کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. بیماری کو بھی بھوک پیاس روز بیماری کو بھی بڑھا دیتی ہے. دونوں چیزیں ہیں. روزے دار کو بھی تکلیف اور مصیبت، پریشانی، اور بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے. تو ایسی حالت میں بے اتفاق علماء اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، روزہ چھوڑنا ضروری ہے. بلکہ بعض اہل علم نے روزہ اس پر حرام کرا دیا ہے. کیوں؟ صحت اور جان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جب ہمیں حکم دیا فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ تمہیں رخصت دیا ہے تو اس رخصت کو قبول کریں. یہ 3 شکلیں ہیں. لیکن ایسا بیمار جو بعد میں شفا پا جاتا ہے، ایسی بیماری ہے، تو اگلا رمضان آنے کے پہلے اسے اپنے روزوں کی قضا کر لینا ضروری ہے. نمبر 5، روزہ فرض ہونے کی 5ویں شرط کہ جب روزہ اس انسان پر فرض ہوگا جس کے اندر یہ 5ویں شرط پائی جائے فرضیت کے لیے، وہ کیا ہے؟ اقامہ. اقامہ کا مطلب یہ سفر کا اپوزٹ ہے، یعنی آدمی مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اپنے گھر، اپنی رہائش، اپنے وطن، اپنے ٹھکانے پر.
وہاں مقیم بن چکا ہے انسان. روزہ فرض ہونے کے لیے مقیم ہونا اقامت جو ہے شرط ہے. اور اگر انسان مقیم نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اللہ نے سفر کی وجہ سے اس پر روزہ فرض نہیں کرا دیا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جتنے روزے سفر کی وجہ سے اس کے چھوٹے ہیں، اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے اتنے روزوں کی قضا کر لے. کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم یہ جو انسان بیمار ہو رمضان میں یا سفر میں کہیں ہے تو روزہ چھوڑ دے بشرطے کی بعد میں وہ، لیکن بعد میں اگلے رمضان کے پہلے پہلے اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. یہ روزہ چھوڑنا جائز رخصت ہے، لیکن اگر انسان سفر میں ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 1، انسان سفر میں ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے حالات کو دیکھے. اگر روزہ رکھنے میں اس کو کوئی مشقت نہیں ہے، آسانی ہے، آسان سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں اس کے لیے اس مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. وہ روزہ رکھ لے، کیوں بعد میں قضا کرے گا، ادا تو ہو جائے گا، لیکن رمضان کے مہینے کی جو برکت ہے، ابھی جو رمضان میں روزے کے جو خیرات برکات اور فضائل ہیں، رمضان کے مہینے کے تو رمضان کا مہینہ تو نہیں، جو بھی رکھے غیر رمضان میں رکھے گا. اسی لیے ایسا انسان چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے. ایک تو رمضان کی برکت، نمبر 2 انسان بری ذمہ ہو جائے گا. روزہ رکھ لے گا، روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہے، گرچہ قابل برداشت ہے، کوئی بہت بڑی مشقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو اگر روزہ چھوڑ دے، اللہ کی رخصت کو قبول کر لے تو افضل ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ کی رخصت کو قبول کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. اگر تکلیف ہے تو تکلیف کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حرام نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے چھوڑ دینا. اگر رکھ لیں گے اور سوچتے ہیں کہ نہیں کون رکھے گا بعد میں تکلیف، تو کوئی حرج نہیں. آپ روزہ قابل برداشت بیماری ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، طاقت ہے تو آپ روزہ رکھ لیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر، صحیح مسلم کی حدیث، سفر میں تھے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی روزہ رکھنے میں. نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ فلاں لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں، بہت مشکل میں گھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ روزے سے ہیں اور روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ بھائیو روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، اپنا روزہ ختم کر دو، توڑ دو، کھاؤ پیو. تکلیف کے ساتھ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اللہ نے رخصت دیا ہے. اکثر لوگوں نے تو روزہ توڑ دیا، لیکن کچھ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے. تکلیف ہے، پریشان ہیں، لیکن انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، ختم نہیں یہ کھایا پینا، روزہ باقی رکھا اور تکلیف بڑھتی گئی. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، لوگوں بتایا یا رسول اللہ، وہ دیکھو فلاں آدمی پریشان، چل نہیں پا رہا، بیٹھا ہے.
اور پریشان لوگ پانی ڈال رہے ہیں اس پر جو روزے سے ہے. اللہ سبحانہ میں نے روزہ توڑنے کا حکم دے دیا لیکن لوگوں نے نہیں توڑا بھی. اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک، یہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں. دیکھو اگر سفر میں آپ ہیں، آسانی ہے روزہ رکھنے کی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو رکھ لیں، بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو مشقت تکلیف ہو رہی ہے اور بے انتہا پریشان ہیں، تو اگر زیادہ آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ایسا روزہ رکھنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ رسول نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نیکی نہیں بلکہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں اور ہمیشہ ان شرطوں کو اپنے ذہن نشین رکھیں. نمبر 6، روزہ فرض ہونے کی 6ٹھی شرط اور یہ آخری شرط ہے کہ انسان روزہ رکھے. روزہ کب اس پر فرض ہوگا؟ جب یہ 6ٹھی شرط بھی پائی جائے. 5 گزر گئی، یہ 6ٹھی شرط. 6ٹھی شرط کیا ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی روزہ رکھنے کی ممانعت والی چیزیں جو ہیں روزے دار ان سے پاک ہو. یہ صرف عورتوں کے لیے. یعنی عورتوں کی 2 خصوصیات ہیں. ایک ہر مہینے میں چند دنوں ناپاک رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے حوا پر لکھ دیا ہے. ایک تو یہ ہے ہر عورت بلوغت سے لے کر کے زندگی کے ایک عرصے تک ہر مہینے اس کی نماز چھوٹتی ہے، وہ ناپاک رہتی ہے. ایک تو یہ اس ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اس عورت پر روزہ فرض ہوگا جو پچھلی 5 شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ 6ٹھی شرط بھی پائی جائے، پاک ہو. عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے، منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے ولادت کے بعد کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ہو سکتا ہے شعبان میں ہوئی ہو، رمضان شروع ہو گیا لیکن ابھی پاک نہیں ہوئی، جس کو نفاس کہا جاتا ہے. یا رمضان میں روزے رکھ رہی تھی، رمضان میں ابھی رمضان کا مہینہ چلا تو اسے ولادت ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی، اب وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. یہ 2 عذر ہیں جس کی بنا پر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. عورت پر روزہ فرض ہونے کے لیے ان دونوں چیزوں سے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ 6 شرطیں ہیں روزے کے فرض ہونے کی. نمبر 1 مسلمان ہونا شرط ہے. نمبر 2 عاقل ہونا شرط ہے. نمبر 3 بالغ ہونا شرط ہے. نمبر 4 انسان کے لیے ضروری ہے کہ مسافر ہو. نمبر 4 استطاعت ہو. نمبر 5 استطاعت ہو. اور نمبر 6 عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو. جب یہ ساری چیزیں انسان ایک وقت میں پائی جائیں گی تب اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اسی طرح سے استطاعت ہونا اور مسافر ہونا اور عورت کا پاک ہونا. یہ 6 شرطیں ہیں. یہ 6 شرطیں آدمی میں پائی جاتی ہیں تب اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب روزے کی فرضیت ہمیں معلوم ہو گئی، اب انسان روزہ کیسے رکھے، اب ہمیں کیا ضروری ہے. یہ 6 شرطیں پائی گئیں، رمضان کا چاند نکل آیا، اب ہمیں روزہ رکھنا ہے.
روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. نیت ہونی چاہیے. بغیر نیت کے سحر کے وقت اذان فجر کے پہلے جو سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے. اگر نیت نہیں ہے تو دل کی نیت کافی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له او کما قال علیہ السلام. فجر کے پہلے نماز فجر نہیں، وقت فجر، نماز فجر کا وقت ہونے کے پہلے یعنی سحر کا وقت جو ختم ہوتا ہے، سحر کا وقت ختم ہونے کے پہلے طلوع فجر سے پہلے جس نے فرض روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کیا، اب دن بھر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا. یہ روزہ نیت ضروری ہے. رات میں کم سے کم کب تک نیت کر سکتا ہے وہ؟ زیادہ سے زیادہ اذان فجر کے پہلے تک، اذان فجر ہونے سے شروع ہونے سے پہلے جو سحر کے وقت کا ختم اختتام ہے. اگر اس اسنا میں روزہ رکھنا ہے تو ہر روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لے. لیکن نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے کی کا قصد اور ارادہ ہو. قصد اور ارادہ ہو، یہی نیت ہے. یہاں نیت ضروری ہے اور ہمارے یہاں نیت پڑھی جاتی، اس کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے. نیت کرنا، نیت کے معنی آتا ہے ارادہ. قصد اور ارادہ کرنا ضروری ہے. آپ نے سوچ رکھا ہے کہ رمضان لگ گیا ہے، کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہی نیت کافی ہے. آپ رمضان میں اپنے گھڑی میں، اپنے یہاں گھر میں الارم لگاتے ہیں کہ 3 بجے اٹھ جائیں. کیوں؟ روزہ رکھنا ہے. یہی اصل میں نیت اور ارادہ ہے. نیت پڑھی نہیں جاتی، نیت کی جاتی ہے. اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. رہی بات نیت پڑھنے کی کہ نویتو لصوم یوم غدن، یہ سب بدعات میں سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ قصد اور ارادہ ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، آخر کیوں ضرورت پڑی اس کی. مثال سے بات واضح ہو جائے گی. مثلا آپ نے بالکل طے کر رکھا، ٹکٹ بک کرا رکھا ہے کہ کل ہماری 10 بجے کی فلائٹ ہے، ہم سفر میں جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے یا رمضان لگ چکا ہے. آپ نے روزے کی نیت نہیں کی، ارادہ نہیں، بلکہ روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہے. سفر میں جانا ہے، سحر کا وقت گزر گیا، آپ نے سحر نہیں کی. کیوں؟ آپ کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، یا کھانا بھی کھایا ہے سوچ کر کے کہ بھائی 10 بجے کی فلائٹ ہے، 7 بجے ایئرپورٹ نکلے، چلو ناشتہ بھی کر لے. سارے لوگ شہر کا ہم اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں. آپ نے شہر کے وقت کھانا بھی کھایا، لیکن روزے کی نیت سے نہیں بلکہ ناشتے کی نیت سے. چلیں، صبح اذان فجر ہو گئی، ابھی تک نیت نہیں. اچانک آپ کے پاس میسج آ گیا کہ صاحب آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی. یہ ہے نیت کا مطلب. اس طرح سے اب ایسے جا گیا کہ بھائی فلائٹ آپ کی کینسل ہو گئی، اور اب نیت اور ارادہ کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا. نیت کرنے کا، روزہ کی جو نیت ضروری تھی، قصد اور ارادہ، وہ طلوع فجر، اذان سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کرا. جب نیت اور روزہ رکھنے کے قصد اور نیت کا وقت تھا، اس وقت آپ کی نیت تھی سفر کرنے کی، روزہ نہ رکھنے کی. لیکن آپ نے نماز فجر پڑھ لیا اور میسج کھول کر کے پڑھا تو پتا چلا کہ بھائی آج تو سفر نہیں کر سکتے. کیوں؟
فلائٹ کینسل ہو گئی. اب آپ سوچیں چلو کھانا بھی تو کھائے ہیں, چلو روزہ رکھ لیتے. اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے روزے کی نیت نہیں کی تھی. روزے کی نیت کر رہے ہیں جب روزے کا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے ٹائم, تب ممکن ہے کہ 4 بجے سحر ختم ہوتی ہے اور آپ 6 بجے یا 5 بجے آپ کو پتا چلا فلائٹ کینسل ہے, اس لیے سوچتے ہیں چلو روزہ رکھ لیں. نہیں, اب آپ کی نیت کی ضرورت ہے. اب آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ گھر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار نہیں ہوں گے. کیوں؟ سفر کی حالت میں روزہ افطار کرنے کی, روزہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کیا. سفر کا ارادہ بھی تھا, اسی لیے ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. آج روزہ نہیں رکھا, آپ نے نیت نہیں کی, گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اس روزے کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی. کیوں؟ یہ روزہ آپ کا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ انما الاعمال بالنیات لا عمل الا بنیت. آپ نے فرمایا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک کہ نیت نہ ہو. یہ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا. اب رہی بات پورے مہینے بھر کے روزہ رکھنے کے ارادہ ہے, آپ صحت کی تیاری کیے ہیں, الارم لگا رہے ہیں, روزہ رکھنے کا پکا ارادہ ہے, لیکن اب اٹھتے ہیں سحر کرنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں. یہ بدعت پر عمل کرنے کی ہماری عادت خراب کر دی ہے علماء سود نے. نماز پڑھنا ہو تب 5 منٹ تک نیت پڑھتے رہو, ایک بدعت یہ. اور دوسری بدعت جب روزہ رکھنا ہو تو ہم نیت کرتے ہیں کل کے روزہ رکھنے کی. اللہ کے بندے, اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں. پڑھنا بھی بدعت فضول ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. افضل بھی نہیں, مستحب نہیں, بلکہ بدعت ہے. گناہ پاؤ گے, گناہ کا کام کرتے ہو, دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہے ہو. اسی لیے صحابہ کرام کبھی کبھار مارتے تھے لوگوں کو. دوستو, نیت کا مطلب بغیر نیت کے روزہ درست نہیں. نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا, نیت کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا. بلکہ بعض اہل علم نے نقل کیا کہ 700 سال تک زبان سے نیت کرنے کا کوئی تصور مسلمانوں کے ہاں تھا ہی نہیں. 700 سال تک نیت کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. 700 سال کے بعد بعض بزرگوں نے کہا ایسا کرو ظاہر باطن ایک ہو جائے, اس لیے چلو نیت پڑھنے لگو. اب نیت پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. نیت پڑھی نہیں جاتی تھی, نیت کی جاتی تھی. نیت کرنا اور نیت کا مطلب ارادہ. آپ نے سوچ رکھا ہے, نیت ہے, ارادہ ہے, قصد ہے, وہی نیت ہے. اس لیے اس مسئلے کو خیال رکھیں, یاد رکھیں کہ بغیر نیت کے روزہ نہیں. اور اللہ رسول نے کیا فرمایا, من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو انسان فجر کے پہلے یعنی نماز فجر کا وقت ہونے سے پہلے اپنے دل میں روزے کا قصد اور ارادہ نہیں کیا, بعد میں فجر کے بعد کیا تو اس کا روزہ نہیں, فلا صیام لہ, اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ تو نیت کا ہے. نیت کے بعد تیسری چیز جو ہمارے لیے بڑی اہم ضروری ہے, نیت تو ہے اب روزہ رکھنے کے لیے سحر کرنا. سحر کے وقت رات کو فجر سے پہلے, صبح شروع ہونے کے پہلے رات کے آخری حصے میں کھانا روزے کی نیت سے, جس کو سحر کہا جائے, سحری کہتے ہیں. سحر کرنا یہ بہت ضروری ہے دوستو, بڑی خیر و برکت ہے. سحر جس کو ہم لوگ سحری یا سحور کہتے ہو, 3 بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ عمل کرنا ضروری ہے دوستو. ہمارے بہت سارے ساتھی رات کو 12 بجے کھاتے ہیں اور خوب دبا کے کھا لیتے ہیں, یہ کون صبح اٹھے گا, چلو سو جائے. یہ بہت بڑی بدبختی ہے. نہیں,
رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے سحر کرنا خود بھی ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑا عمل ہے۔ جو انسان سحر نہیں کرتا وہ تین اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے سحر ضرور کرو، کبھی چھوڑو نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے تھوڑا ہی صحیح لیکن سحر ضرور کرے۔ کھجور کھا کے پانی ہی پیو، اس نیت سے کہ ہاں روزہ رکھنا ہے، پیٹ کتنا بھی بھرا ہوا ہے رات کے کھانے سے، لیکن پانی ایک گھونٹ پیے گا۔ جب بھی انسان سحر کی نیت سے کرنا چاہیے ثواب پائے گا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کو دیکھا جائے تو سحر کرنے کے لیے کی 3 وجہ ہیں۔ سحر جو ہم کریں گے اس کی 3 وجہ ہیں اور تینوں بڑی خیر و برکت کی ہے۔ نمبر 1، دوستو، انسان جتنا کھانا کھاتا ہے زندگی میں، عید کا، بقرعید کا، صبح شام افطار سب کچھ، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے برکت والا کھانا انسان جو کھاتا اس سحر کے وقت ہے۔ سحر کے وقت آپ اٹھیں، سحر کے وقت اٹھیں اور اٹھنے کے بعد آپ سحر کے وقت سحر کی نیت سے جو کھائیں گے، ایک ایک لقمہ دنیا کے سارے کھانوں سے بابرکت کھانا آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ بڑا کھاتے ہو، برکت والا کیا کھانا کیوں چھوڑ دے رہے ہو؟ ایک تو برکت والا کھانا ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے ایسے موقع پر اس کو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پہلی چیز، سب سے زیادہ برکت والا کھانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق۔ نمبر 3، غیروں میں اور مسلمانوں کے روزے میں، روزہ سارے لوگ رکھتے ہیں، ہندو، یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب، اور مسلمان بھی، لیکن اللہ نے فرمایا ہم مسلمان اور غیروں کے روزے میں جو چیز فرق ہے، نمایاں کرنے والی چیز، وہ سحر کرنا ہے۔ اب آئیں تینوں کے بارے میں حدیث ذرا سنیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، مسند احمد بن حنبل کی بسند صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوا ولی ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء۔ نمبر 3، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات بیان کی۔ دوستو، بہت سارے بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں کہ سوچتے کون اٹھے گا، رات کو نیند خراب ہوتی، چلو رات کے 12 بجے سونے سے پہلے پہلے کھا کے سو جاؤ، سو گئے، فجر کی نماز بھی سوئے رہ گئے۔ اس لیے اس حدیث پر ذرا عمل کرو، اپنے روزے کو خراب نہ کرو، اپنے روزے کو یہود و نصارہ کی روزوں کی طرح نہ بناؤ، اپنے نبی کے روزے کے مطابق بناؤ۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، السحور برکہ اکلہ برکہ، سحر کرنا یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دن نبی علیہ السلام ایک سحر کر رہے تھے، سحر کا وقت آپ سحر کر رہے تھے، سامنے سے ایک صحابی مسجد نبی سے نکلے اور نکل کر کے جا رہے تھے اپنے گھر دوڑے ہوئے، سلام کیا، اب ہلم الی الغداء المبارک، ارے میاں کہاں جا رہے؟ برکت والا کھانا ہم کھا رہے، اس میں تم بھی آگے شامل، اللہ ہلم الی الغداء المبارک، ارے برکت والے کھانے میں تم بھی آ کر کے شامل ہو جاؤ۔ برکت کھانا کیا تھا؟ سحر کا کھانا تھا۔
تو سحر کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو. فلا تدعوه، اس لیے خبردار سحر کبھی چھوڑنا نہیں. سحر ضرور کرو. برکت والا کھانا کیوں چھوڑتے ہو نیند کی کھاتے تم؟ فلا تدعوه، خبردار برکت والے کھانے کو چھوڑنا نہیں. اب اگر کوئی سحر کو تو سویا رہتا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو سحر کے وقت اٹھو اور برکت حاصل کرنے کے لیے وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، سحر کی نیت سے ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا، جب بھی سحر کی برکت سے اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا. اتنی تاکید ہے سحر کرنے کی. آگے ایک اور حدیث آگے ذرا سنیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور انسان اپنی نیت کو خراب کر کے سحر کرنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کہ روزہ رکھیں گے، سحر کرنا ضروری ہے، گھر کی ہماری نیند اور آرام خراب ہوتا ہے، اٹھے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ. اللہ اکبر. اسی ایک دعا کو انسان ایک روزے دار اگر اس پر غور کرے کہ سحر کرنا کتنی بڑی خیر و برکت کی چیز، انسان شاید زندگی میں کبھی نہ چھوڑے. اے لوگوں، سحر نہیں چھوڑنا کبھی، ضرور سحر کرنا، چاہے گھونٹ پانی ہی صحیح، ایک کھجور ہی صحیح. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، چونکہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی المتصحرین، یصلون علی المتصحرین. اتنی تاکید میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ سے فرماتے ہیں میں اتنی تاکید سحر کرنے کی کیوں تم کو کر رہا ہوں کہ سحر ضرور کرو، اٹھو سحر کے لیے. اگر نہیں بھوک ہے تو ایک گھونٹ پانی ہی پیو سحر کی نیت سے. کیوں؟ جو لوگ سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، تو اللہ تعالی اور سارے فرشتے رحمت اور برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان بندے اور بندیوں پر جو سحر کرنے کے لیے اٹھے ہوئے بیدار ہیں. اللہ تعالی اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی برکت کرتا ہے اور فرشتے آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعائیں کریں. فرشتے دعا کریں، اللہ رحمت نازل کرے، اللہ مغفرت اور بخشش کرے. اور عمل آپ نے کیا کیا؟ روزے کی نیت سے سحر کرنے کے لیے آپ ذرا اپنے نیند اور آرام کو خراب کر کے چند لقمہ ہی صحیح کھا رہے ہیں، یا ایک کھجور اور پانی ہی، چائے پانی ہی کچھ کر لیا، لیکن سحر کرنے کی نیت ہے، اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال. اور بڑی چیز کیا، اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہ بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارا روزہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچ جائے گا. غیر مسلموں کا روزہ جو ہوتا ہے وہ بلا سحر کے روزہ رکھتے ہیں. اسلامی روزہ جو ہے سحر کر لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. اے لوگو، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جس کی بنا پر ہمارا روزہ ان پر فوقیت اور فضیلت خصوصیت رکھتا ہے، وہ سحر کرنا ہے. ہم لوگ سحر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں رات کو فجر کے پہلے، اور وہ سحر نہیں کرتے، بلا سحر کے روزہ رکھتے ہیں. تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اس لیے سحر کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اور یہاں سحر کے متعلق ایک چیز اور یاد رکھنا چاہیے
کہ سب سے بہترین کھانا کوشش کریں کہ سب سے بہترین کھانا بھی استعمال کریں. ضرورت کے لیے آپ کھائیں پیئیں، ساری غذائیں کھائیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَفْضَلُ مَا يَتَسَحَّرُ بِهِ، سب سے بہترین سحر، سب سے بہترین کھانا جو ایک مسلمان سحری کے وقت کھاتا ہے وہ کھجور ہے. کھجور ہے سب سے بہترین کھانا. سحر کے وقت انسان جو کھاتا استعمال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اصل میں کھجور ہے. کھجور کا استعمال ضرور کریں. اگر پیٹ بھرا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھجور کھائیں اور پانی پئیں. اللہ تعالیٰ نے کھجور میں بڑی برکتیں دی ہیں، اور بدن بھی آپ کا ہلکا پھلکا رہے گا، صحت بھی آپ کی برابر رہے گی. کھجور میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہے. سحر کے وقت بھی کھجور استعمال، اور افطار کے وقت بھی نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی ہے کھجور استعمال کرنے کی. اسی لیے سب سے بہترین کھانا جو ہے سحر کا، اور سحر کے وقت بھی سب سے زیادہ بہترین اور برکت والی سحری جو ہے وہ کھجور ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں ایک چیز اور سحر کے متعلق جو بڑی کوتاہی جس میں کرتے ہیں لوگ، اس کا بھی بیان کر دینا ضروری ہے. سحر کا وقت کیا ہے؟ سحر کا وقت کیا ہے؟ سب سے افضل وقت، سب سے افضل وقت سحر کا جو ہے وہ آخری وقت ہے. یعنی آپ سحر کریں، فارغ ہوں، ادھر اذان فجر ہو جائے، نماز میں چل جائیں. آخری وقت جو ہے سب سے زیادہ خیر و برکت کا یہی ہوتا ہے، آخری وقت. چنان صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت بڑی پیاری، اس حدیث کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا، ذرا غور سے سنیں، انا معاشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا لوگوں 3 عمل تمہیں ایسے بتا رہا ہوں جو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہم سے پہلے سارے انبیاء نے کیا ہے. بڑی عظیم ترین حدیث. اس حدیث کو امام ابن حبان اپنے صحیح میں اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند، ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر نقل کیا. طیالسی اور ابن حبان کی روایت انا معاشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا، اور آگے وان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ. 3 چیزیں آپ نے فرمایا لوگوں ہماری پوری انبیاء کی جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا سب کو حکم دیا. کوئی ایسا نبی نہیں جن کو اللہ نے ان 3 چیزوں کا حکم نہ دیا ہو. ذرا سوچئے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ہم سے پہلے دیا اور ہم کو بھی دیا. کتنی عالی شان اور عظیم القدر چیزیں ہیں. نمبر 1 ان نعجل افطارنا، کہ ہم افطار کریں تو افطار کرنے میں جلدی کریں. سورج جیسے غروب ہو جائے فوراً کر لیں، انتظار نہ کرنی. نہیں ہو سکتا ہے کہیں سورج نہ ڈوبا ہو، نہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ نہیں ٹھیک ہے 2 منٹ اور ہمارے برے صغیر میں رمضان کا کیلنڈر چھپتا ہے، کہتے ہیں بھائی
ٹھیک ہے، سورج تو غروب ہوتا ہے 5:35 پر، لیکن آپ افطار کر لیں 5:37 پر. یہ اپنی شریعت کو اس میں گھساتے ہو. سارے 1,24,000 نبیوں کی نافرمانی کرنے والا، مخالفت کرنے والا، صرف ایک نبی کی نہیں، لاکھوں نبیوں کی سنت کو ٹھکرانے والا. احتیاط 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 احتیاط. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ امرنا. سارے نبیوں کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا اور ہم کو بھی حکم دیا 3 باتوں کا. نمبر 1 ان نعجل افطارنا. اللہ نے حکم دیا کہ ہم لوگ جلدی افطار کریں. کیا مطلب؟ سورج غروب ہوا، دیکھ رہے ہو، یقین آ گیا کہ ہاں سورج غروب، بس فوراً افطار کر لو. افطار کرنے میں تاخیر نہ کرو. نمبر 2 وَأَن نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا. اور ہم کو حکم دیا تمام نبیوں کو اللہ نے کہ سحر جلدی نہ کریں بلکہ تاخیر کر کے کریں. افطار سب سے اول وقت اور سحر سب سے آخر وقت. اللہ اکبر. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا حکم اللہ کا. امرنا، اللہ نے ہم نبیوں کو حکم دیا. اللہ رسول فرماتے ہیں اور نبیوں کو حکم دینے والا اللہ ہوتا ہے. نمبر 3 وَنَزَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا. اور حکم دیا کہ جب نماز پڑھیں تو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. اللہ اکبر. اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ اوپر رکھیں گے. کہیں زیادہ لٹکائیں گے تو بایاں اوپر ہو جائے گا اور دایاں نیچے ہو جائے گا. ذرا یہ بھی یاد، اس حدیث سے پتا چل گیا کہ ہاتھ جو ہے اوپر ہی باندھنا ہے، ناف کے نیچے نہیں باندھنا ہے. یہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا فرمان. امرنا. بات یہی سے کہا جاتا ہے نبی جو پیغام دیتے ہیں صرف زبان نبی کی ہوتی ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے. امرنا معاشر الانبیاء انا معاشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ایماننا على شمائلنا. یہ 3 چیزوں کا حکم دیا. بات یہ بتانی تھی کہ افطار کرنے میں، سحر کرنے میں جتنی تاخیر ہو سکتی ہو اتنی تاخیر کریں. جلدی کھا کر کے سو نہ جائیں، جلدی کھا کر کے آرام کرنے کا مقصد نہ ہو. تھوڑا ہی کھائیں لیکن آخر وقت میں کھائیں، جو زیادہ مستحب ہے، زیادہ افضل یہ ہے کہ سحر کا وقت ختم ہونے کے چند منٹ پہلے کہہ کے فارغ ہو جائیں. اور یہی سب سے بہترین طریقہ، یہی سنت ہے. حضرت عمرو بن میمون الاودی رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ. اللہ ذرا دیکھو، صحابہ نبی نے جو کہا صحابہ اسی کا نمونہ ہے. صحابہ نے اس پر عمل کر لیا. اب آج ذرا دیکھیں ہمارے بر صغیر میں کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی جن میں اذان ہو گئی، افطار کر لیا، اور وہیں محلے میں کتنی مسجدیں ہوں گی ابھی وہاں اذان نہیں ہوتے. نہیں، وہ فلاں فرقے والے کی مسجد ہے، وہاں ابھی ان کے افطار کا وقت نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا 10 وقت بتایا تھا افطار کا؟ کتنے وقت بتایا تھا؟ اللہ رسول نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا. جب ادھر سے رات شروع ہو گئی اور دن غائب ہو گیا فوراً افطار کر لو. اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کی، اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی سنت بتائی سحر کرنے میں افطار کرنا، سحر کرنے میں تاخیر کرنا. اب ذرا دیکھو عمرو بن میمون الازدی، جب تک فرقے بندی نہیں تھی اور سارے مسلمان کتاب اللہ سنت رسول پر چلتی تھی، تب تک سنتوں پر عمل کرنا بہت ہی آسان تھا. ہر آدمی سنت پر عمل کر لے رہا تھا. اور جب فرقے بن گئے
تو اب فرقوں کی اتباع ہوتی ہے، سنت کی اتباع نہیں ہوتی رہی. ہمارے مذہب میں ابھی نہیں ہوا، اس کے مذہب میں ہوا. اللہ کے رسول ایک ہی آئے تھے، 10 اماموں کے لیے، ہر فرقے کے لیے الگ الگ نبی نہیں آئے تھے. نبی نے جو فرمایا وہ یہ ہے. اسی لیے نبی کے صحابہ کا منظرہ دیکھیں. عمرو بن میمون الاودی رحمت اللہ علیہ سے امام عبد الرزاق الصنعانی اپنے مصنف میں اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اپنے موجم میں نقل کرتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا فتویٰ، کتنا بہترین عمل ہم سب کے لیے اسوہ قدوہ. کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأہ سحورا. اے لوگوں، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ افطار کرنے میں جلدی کرتے تھے اور سحر کرنے میں تاخیر کرنے والے تھے، تمہاری طرح نہیں تھے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ سحر کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور انہی کے مطابق انسان سحر کرے. اور سحر کا آخری وقت کب ہے؟ جب تک کہ انسان کو کلی طور پر یقین نہ ہو جائے. جب یقین ہو جائے کہ ہاں اب سورج نکل رہا ہے، سورج جب 100% یقین ہو جائے کہ ہاں طلوع فجر ہو چکی، نماز فجر کا وقت ہو گیا، سحر کا وقت ختم ہو گیا، تب تک انسان روزہ سحر کر سکتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہم یہاں کہتے ہیں خلیج میں رہنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے. یہاں سحر کرنے کا ختم جو ہے وہ اذان جب سن لیا تو ختم کر دے. کیوں؟ یہاں اول وقت سنت کے مطابق اذان ہوتی ہے. سحر کا وقت ختم ہوا، اسی وقت اذان شروع ہو گئی. تو اگر کوئی انسان اذان سننے تک کھاتا رہا، اذان سنتے ہی بند کر دے، تو شرعاً کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس کے روزے پہ کوئی فرق آئے گا، نہ وہ قابل ملامت ہے. بلکہ اللہ رسول کا فرمان، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ تم اذان نہ سنو. اذان سنو تو چھوڑ دو، چونکہ اب سحر کا وقت ختم ہو گیا اور یہی سب سے بہترین وقت ہے سحر کرنے کا. اللہ رب العالمین ہمیں سحر کے ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد ہم نے کئی چیزیں سیکھ لی. روزہ کن پر فرض ہے وہ مسئلہ آ گیا، کن کن چیزوں سے روزہ نہیں رکھنا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. پھر نیت کا مسئلہ آ گیا، چونکہ روزہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے نیت ہے. پھر نیت کے بعد سب سے پہلے اگر ہمارے سامنے اب ہم نے روزہ رکھ لیا تو سب سے بڑا عمل ہمارے لیے افطار کا ہے. اس لیے اب جائیں افطار کے کچھ آداب. افطار ہم کب کریں اور کیسے کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں افطار کا وقت بھی بیان فرمایا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم اتموا الصیام الی اللیل. تم سحر کر لینے کے بعد کھاتے پیتے رہو اور جب سحر کا وقت ختم ہو جائے تو کھانا پینا بند کرو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو پورا کرتے رہو رات شروع ہونے تک. پتہ چل گیا کہ افطار کا وقت بھی اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ روزہ افطار کب کرنا چاہیے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر سحر کر لینے کے بعد اب دن میں کھاؤ پیے نہیں، روزہ پورا کرتے رہو الی اللیل، رات شروع ہونے تک. پتہ چل گیا. یہ نقطہ یاد رکھیں اور سمجھیں کہ روزہ رکھنا ہے. کب تک روزہ ہمیں رکھنا ہے؟ رات شروع ہونے تک. اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات کب شروع ہوتی ہے وہ سمجھنا ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات شروع ہوتی ہے سورج جیسے غروب ہو گیا
وہ پیلی ٹکیا کی طرح بن جاتا ہے، ایک پیلا پن بالکل نیچے گیا. جب وہ غائب ہو جائے رات شروع ہو گئی اور دن ختم. اسی لیے جب سورج غروب ہو جائے، آپ دیکھ رہے ہیں بادل بھی نہیں ہے، میدان صاف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج اب نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے غائب ہوا اب نظر نہیں آ رہا ہے، وہی رات شروع ہو گئی اور وہی آپ کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، اب روزہ ختم. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس. اے لوگو، جب مغرب سے جب سورج غروب ہو گیا، دن غائب اور رات شروع ہو گئی اور سورج کو تم دیکھ لیے کہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، تو اب فقد افطر الصائم، تو یہی ہے روزہ افطار کرنے کا وقت. اب یہاں ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ روزہ افطار کرنے کا وقت سورج جیسے غروب ہو جائے بس وہی ہے. اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، ابن حبان اور حاکم وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے رہتے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہتے، روزے سے ہیں، آدمی گھر میں ہے، باہر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. نبی علیہ السلام جب اندازہ لگتا ہے کہ ہاں سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے، تو ایک صحابی کے بھیجتے، بھائی ذرا باہر کھڑے ہو کے دیکھو سورج غروب ہو جائے. ہاں چلے گئے، جیسے سورج غروب ہوا پلٹ کر کے آئے، لہسن سورج غروب ہو گیا، نبی علیہ السلام فوراً افطار کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے، بڑی اہم حدیث صحیح مسلم وغیرہ کی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. آپ نے ایک صاحب کہا بھائی اتر جاؤ اور ستو ذرا گھولو افطار کر لیں. سفر میں تھے، ستو کہیں آج سورج نہیں، ابھی تو سورج نظر آتا ہوگا. آپ نے فرمایا اندر اتر جاؤ. اللہ رسول نہیں ابھی تو ہو سکتا ہے دن ہو. اللہ اکبر. اللہ رسول فرمایا اتر جاؤ، سختی سے کہا. اتر گئے تو اللہ رسول فرمایا دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ، جب تم دیکھو کہ سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اب ہو سکتا ہے نہ کہو بلکہ روزہ فوری طور پر افطار کر لو. تو ہمیں اس چیز کا ذرا سا خیال رکھنا چاہیے. روزہ افطار کرنے کا ٹائم کیا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور خود نبی علیہ السلام کا دستور کیا تھا، افطار کرنے میں جلدی کرنا اور سحر کرنے میں تاخیر کرنا. دوستو بظاہر سے بہت معمولی سی چیز ہے لیکن ہے سنت. یہ سنت ہے. کبھی نبی کی سنت کو معمولی نہیں سمجھو. مسلمانوں کی ساری عزت، ساری قوت، ساری طاقت اللہ نے اتباع سنت میں رکھی ہے. کتنی بڑی چیز ہے. بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، نہیں بھائی ایسا کرو نا، سورج غروب ہو گیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا احتیاط کر لو. جہاں دن بھر بھوکے رہے 2 منٹ 3 منٹ اور رہنے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں نب ڈوبا ہو. یہ سب کر کے معلوم پڑتا ہے کہ اب بظاہر بڑا اچھا کام ہے. ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے نگاہوں کا دھوکہ ہو، اس لیے انتظار کر لو. لیکن نہیں،
نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یزال الناس بخیر،